السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم میر تقی میر کی ایک غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ غزل 3 اشعار پر مشتمل ہے، یا ہمارے پاس جو دیوان ہے اس میں اس کے 3 اشعار دیے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہم اس غزل کی تشریح تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے، مطلب اس کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا نہیں چاہ رہے تھے، فی الحال نہیں چاہ رہے تھے، لیکن ہمارے بہت سارے دوستوں نے فرمائش کی کہ آپ اس غزل کے بارے میں بھی ضرور بات کیجئے، تو ہم یہ غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ غزل کوئی خاص اتنی مشکل نہیں ہے، اور نہ بہت زیادہ اس کے اندر کوئی جو میر کا ایک خاص انداز ہے اور خاص فلسفہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ بہت ہی کم ہیں، لیکن جو ہمارے دوست اردو کے لحاظ سے ذرا کمزور ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے، اور ہندی بولنے والے ہمارے دوست ہیں تو ان کے لیے کچھ ایک آدھ لفظ جو مشکل ہے اس کے معنی ہم ضرور کر دیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: بیتاب جی کو دیکھا، دل کو کباب دیکھا، جیتے رہے تھے کیوں ہم جو یہ عذاب دیکھا۔ بیتاب کا مطلب آپ سب سمجھتے ہیں، بے چینی کو کہتے ہیں، اور جی کا مطلب ہے دل۔ اب انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ دل کو کباب دیکھا۔ دیکھیے، اکثر شعراء اپنے دل کو کباب کہتے ہیں، مطلب ان کے کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ گوشت کو انگاروں پر رکھتے ہیں، آگ پر رکھتے ہیں تو وہ بھن جاتا ہے، تو اسی طرح شاعر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل کو اس قدر جلن ہوئی، اس قدر تکلیف ہوئی، اسے اس قدر صدمے پہنچے، اور یہ سب کچھ یا دنیا کی طرف سے ہوتا ہے یا شاعر کے محبوب کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل اتنا جلا کہ وہ کسی کباب کی طرح ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کباب کیسا ہوتا ہے، جب آگ پر گوشت کو رکھتے ہیں تو اس کا سارا پانی خشک ہو جاتا ہے، اور جو کچھ باقی بچتا ہے اس کو لوگ کھا لیتے ہیں، تو اس کو کباب کہتے ہیں۔ اور یہ جو پہلا مصرع ہے، یہ کوئی خاص اس میں کوئی جان ہمیں تو دکھائی نہیں دیتی، لیکن بہرحال میر صاحب نے لکھا ہے تو ہم ضرور اس کے ہم نے معنی کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا مصرع ہے اس میں کئی مطلب ہیں، یعنی جیتے رہے تھے کیوں ہم جو یہ عذاب دیکھا۔ اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ ہم یہ عذاب دیکھنے کے لیے کیوں جیتے رہے، اور جب ہم نے ایسے ایسے عذاب دیکھے تو حیرت ہے کہ ہم زندہ کس طرح رہے، ہم کیوں جیتے رہے جو ہم نے ایسے ایسے عذاب دیکھے وغیرہ۔ تو یہ کچھ اس کے اندر کچھ سوال ہیں۔ اب شعر کا اگر مجموعی طور پر اس کا مطلب کیا جائے تو وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو دکھوں اور تکلیفوں میں پڑا ہوا محسوس کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو کبھی چین نہیں ملا، ہم نے تو اپنے دل کو ہمیشہ بیتاب دیکھا، اپنے جی کو طبیعت کو بیتاب دیکھا، اور دل کو ہمیشہ جلتا ہوا پایا، اور کہتے ہیں کہ اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد اگر ہم زندہ رہے تو بڑے حیرت کی بات ہے۔ جو کیوں کا لفظ ہے اس میں ایک طرح سے حیرت ہے کہ جیتے رہے کیوں ہم جو یہ عذاب دیکھا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں: آباد جس میں تجھ کو دیکھا تھا ایک مدت، اس دل کی مملکت کو اب ہم خراب دیکھا۔ آباد آپ جانتے ہیں جس کے اندر آبادی ہو، لوگ رہتے ہوں، ہنسی ہو، خوشی ہو۔ مدت کہتے ہیں وقت کو، جو ٹائم کو کہتے ہیں، اور مملکت کا مطلب ہوتا ہے کوئی سلطنت یا کوئی ملک سمجھ لیجئے آپ اس میں۔ اب اس میں آپ کو ایک تھوڑی سی حیرت ہوگی، اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ اس دل کی مملکت کو اب ہم خراب دیکھا، ورنہ ہمارا اب تو اس طرح بولتے ہیں کہ بھائی ہم نے خراب دیکھا، لیکن انہوں نے اس میں سے نے اڑا دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دل کی مملکت کو اب ہم خراب دیکھا۔ تو یہ شعری ضرورت کی وجہ سے انہوں نے ایسا کر دیا ہے۔ خراب دیکھا کا مطلب یہ ہے کہ برباد دیکھا، تباہ دیکھا۔ وہ فرماتے یہ ہیں کہ بھائی اس میں تھوڑا سا ایک چھپا ہوا پہلو بھی ہے، یعنی معشوق ایک مدت تک دل میں آباد تھا، یعنی اس نے ایک طرح سے دل میں گھر کر لیا تھا۔ اب معشوق دل سے نکل گیا تو دل جو تھا وہ خراب ہو گیا، یعنی برباد ہو گیا، ویران ہو گیا، اب اس میں کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب دل میں معشوق کی محبت نہیں رہی،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معشوق نے دل میں گھر بنا کر دل کو برباد کر ڈالا، اور جب دل برباد ہو گیا تو معشوق بھی اس میں نہ رہا، یعنی معشوق نے مجھے چھوڑ دیا یا میرے دل میں عشق کا حوصلہ ہی نہ رہا۔ اب جس اور اس سے یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ کسی اور کے دل کی بات ہو رہی ہے، اور اپنے دل کی ایک طرح سے سخت جانی جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کیونکہ دل میں ایک مدت تک آباد رہا تھا اور اب جا کر ویران ہوا۔ اب اس کا جو آخری شعر ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ لیتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے ہو، ہے خیر میر صاحب کچھ تم نے خواب دیکھا۔ چونکنا آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کرنے کی ضرورت نہیں، اور جو خیر ہے میر صاحب کا مطلب ہے، ان کا مطلب ہے کہنے کا بھائی کچھ خیریت ہے، یعنی خیر ہے کا مطلب ہے کہ کچھ خیریت ہے، کچھ تم نے خواب دیکھا ہے، یعنی تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اب میر کی جو عشقیہ شاعری ہے اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں عاشق اپنی جو روایتی جو ایک طرح سے جھوٹ ہی ہوتی ہیں، یعنی خود کو بتانا تیز بتانا، خود کو پاگل بتانا، آوارہ گردی کرنا، رونا پیٹنا، بدنامی کا ڈر، زخم کھانا، خود کو قتل کروا دینا وغیرہ کے ساتھ تو یہ نظر آتا ہے، لیکن جگہ جگہ کہیں پر وہ ایک عام جو روزمرہ زندگی کا انسان ہے وہ بھی نظر آتا ہے، جیسے وہ انسان جو شاعری کے جو اس قسم کے عاشق کے جو ایک ناول کے کردار ہیں ویسا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عاشق کی شخصیت یا اس کے حالات یا اس کی ذہنی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے کسی اور شخص سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس طرح آپ جانتے ہیں کہ جیسے افسانے لکھے جاتے ہیں یا کہانی لکھی جاتی ہے، کیریکٹرائزیشن کی جاتی ہے، اس میں ہوتا ہے۔ تو اس خصوصیت میں میر کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کہ دوسروں کے ہاں نام نہیں ہے، اور یہ جو شعر جس پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ خوبی پوری طرح آپ کو دکھائی دیتی ہے، یعنی شعر میں تمام ایسے اشارے موجود ہیں کہ دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، عاشق تھکا ہارا سو رہا ہے، اچانک گفتگو کے دوران معشوق کا نام کسی کی زبان پر آتا ہے اور عاشق چونک کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ تو اس چونکنے پر جو رد عمل ہے وہ باقی ایسا ہوتا ہے، اور جو باتیں کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں، بن رہے ہیں کہ عاشق نے کوئی پریشان کر دینے والا خواب دیکھا ہے۔ تو دوسرے مصرے میں جو ایک مکالمہ سا ہے وہ بڑا عمدہ ہے، اور پھر اشارے دیکھیے عجیب و غریب ہیں کہ عاشق کی نیند کچی ہے، نیند میں بھی اسے معشوق کا خیال رہتا ہے، عاشق کی زندگی کسی بہت پریشان خواب کی طرح ہے، وہ ٹھیک سے سو نہیں پاتا۔ بہت عمدہ شعر کا ہے۔ عاشق کے جو کردار کی جو ڈرامائیت ہے وہ عجیب و غریب ہے، یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کس طرح لفظوں میں بیان کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معشوق کا نام خود میر کی زبان پر سوتے میں آیا ہو اور نام لیتے ہی ان کی نیند ٹوٹ گئی ہو۔ تو ایسی صورت میں جو یہ مکالمہ ہے اس کی ایک نئی صورت پیدا ہوتی ہے کہ شاعر خود کو ایک ایسا شخص فرض کرتا ہے جو غیر ہے اور میر کوئی دوسرا شخص ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مختصر سی غزل تھی میر تقی میر کی، جس میں مشکل الفاظ تو نہیں تھے، لیکن اس کے کچھ مطلب کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے اس غزل کی جو مطالب آپ کے لیے کی ہیں اس میں ہم نے مرحوم شمس الرحمن فاروقی صاحب کی کتاب سے اور ان کی ہوئی تشریح سے بھی مدد لی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ میر یا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔